اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 166 سے 173، 166 سے 173۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل۔ جنگ احد ہی کا ذکر آگے بڑھتا ہے اور پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وما اصابکم یوم التقى الجمعان، یعنی وہی دن کے جب دو گروہوں کی ملاقات ہوئی، آپس میں مٹبھیڑ ہوئی، لڑائی ہوئی، تو یہ مشیت پروردگار کے مطابق تھی۔ کیوں؟ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اس لیے کہ وہ مومنین کو جانے اور انہیں بھی جان لے جنہوں نے نفاق سے کام لیا۔ ظاہر ہے کہ علم پروردگار کے حوالے سے یہ تعبیر پہلے بھی ڈسکس ہو چکی کہ پروردگار کا علم تو ذاتی ہے، مگر پروردگار عالم ان لوگوں کو ایکسپوز کرتا ہے کہ واقعاً وہ کون تھے جو صرف زبانی اپنے آپ کو مومن کہہ رہے تھے مگر ان کا دل ایمان سے خالی تھا، منافق تھے، اور وہ کون تھے کہ جو زبان کے ساتھ دل سے بھی پوری طرح سے کمیٹڈ تھے، مومن تھے۔ پھر پروردگار عالم منظر کشی کرتا ہے کہ یہ وہ افراد ہے جب ان سے کہا گیا کہ قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا، کہ اللہ کی راہ میں قتال کرو یا کم سے کم دفعیہ تو کرو۔ دفعیہ سے مراد یہ ہے کہ کم سے کم ڈیفنس تو کرو، کہ اب جب کہ حملہ ہو بھی گیا ہے، حملہ ہو ہی گیا ہے اور تم پوری طرح سے اللہ کی راہ میں جہاد کو نہیں مانتے یا اس کو قتال فی سبیل اللہ نہیں سمجھتے، تو اپنے اس جو بھی تمہارا باطل عقیدہ ہے، مگر ابھی تو ایسا ہے کہ شہر ہی پر قبضہ ہو جائے گا، تو کم سے کم اس موقع پر تو تمہیں جو مومنین ہیں ان کے ساتھ مل کر قتال کرنا چاہیے۔ تو ان لوگوں نے کہا
کہ لو نعلم قتالا لاتبعناکم، کہ اگر ہم اسے قتال سمجھتے تو تمہارا اتباع کرتے، تمہارے ساتھ چلتے. یعنی گویا وہ اس طرح سے قتال کو قتال ہی نہیں سمجھ رہے، یہ تو ایک طرح سے جان دینا یا جان ضائع کرنے کے مترادف ہے. پروردگار عالم نے ان کے اس انداز کے اوپر ایک تبصرہ کیا ہے کہ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، کہ اس دن کفر سے وہ ایمان کی نسبت زیادہ قریب تھے. اور پھر یہ کہ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، کہ یہ زبان سے وہ کہا کرتے تھے منہ سے کہ جو ان کے دل میں نہیں تھا. ظاہر ایمان کا اظہار کرنا اور ہے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا ہی اس بات کی دلیل بنتا ہے کہ ان کے دل میں بھی ایمان ہے. اور اللہ خوب جانتا ہے، بہتر جانتا ہے جو یہ لوگ چھپایا کرتے ہیں. الذین قالوا لاخوانہم، جنہوں نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا. اب یہ بھائیوں کے لیے کہنے سے مراد یہی ہے کہ بہرحال کچھ نہ کچھ تعلق ان لوگوں کے ساتھ کہ جو بالآخر میدان کے اندر گئے، چاہے دوستی کی وجہ سے ہو، چاہے قبیلے کے ایک ہونے کی وجہ سے ہو، چاہے کسی اور رشتہ کاروباری یا کسی اور وجہ سے ہو. تو ان کے بارے میں انہوں نے کہا، جبکہ یہ لوگ خود تو بیٹھ گئے تھے، یعنی خود تو میدان میں جانے کے لیے تیار نہیں تھے. تو انہوں نے کیا کہا کہ لو اطاعونا ما قتلوا، کہ اگر یہ ہماری بات مان لیتے تو آج قتل نہ کیے جاتے. یعنی انہوں نے بیچاروں نے اپنی جان ضائع کر دی رسول اللہ کے کہنے میں آ کر. تو اے حبیب ان سے کہہ دیجئے فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ ٹھیک ہے پھر تم اپنے آپ سے موت کو برطرف کر دینا اگر تم سچے ہو. پھر تمہیں تو موت کبھی نہیں آنی چاہیے. اگر تم اتنے ہی اسمارٹ اور اتنے ہی سمجھدار ہو تو پھر تمہیں تو کبھی موت نہیں آئے گی. لیکن اگر ایسا ہے تو جب موت تمہیں آئے تو اسے اپنے سے ہٹا دینا اگر تم سچے ہو. یہاں پر خلاصہ کیا ہوا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کہنا کہ میدان میں نکلو اور اس کے مقابلے میں اس طریقے کی بہانے کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ پیغمبر اکرم کی تشخیص یا پیغمبر اکرم کی ڈائگنوسس کو غلط سمجھتے ہیں، درست نہیں سمجھتے، صحیح نہیں سمجھتے. اگر کوئی عام خاطی انسان ہو تو اس کے اس تشخیص کے اندر تو چلیے کوئی بحث اگر ہو تو سمجھ میں آتی ہے بات، مگر وہ رسول جو پروردگار عالم کے حکم سے گفتگو کرتا ہو، وہ اگر ایک بات کہے کہ نکلو میدان کے اندر اور اس کو اس طرح سے جواب دیا جائے تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ ان کا سارے کا سارا دار و مدار صرف اور صرف اسباب ظاہری پر ہے، اور وہ پروردگار عالم کی غیبی مدد، پروردگار عالم کی مشیت، پروردگار عالم کی مرضی اور پروردگار عالم کی خاطر فی سبیل اللہ قتال کرنے پر یقین نہیں رکھتے. اور اسی لیے انہوں نے جملہ کہا تھا کہ اگر ہم اس کو قتال سمجھتے تو تمہارے ساتھ چلتے. آگے پروردگار عالم نے یعنی یہاں پر ان لوگوں کی ڈانٹ ڈپٹ کے بعد، ان کے اس انداز پر سخت تبصرہ کرنے کے بعد، اب پروردگار عالم نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو میدان میں گئے اور جنہوں نے قتال کیا اور پھر شہید ہو گئے. پروردگار عالم ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ خبردار، گمان بھی نہ کرنا، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، کہ وہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں قتال کیا، جن کو قتل کر دیا گیا اللہ کی راہ میں، وہ مر گئے. خبردار انہیں مردہ نہ سمجھو، تمہارے ذہن دل و دماغ کے اندر کہیں یہ خیال نہ آئے، بلکہ وہ زندہ ہیں. بل احیاء عند ربہم یرزقون، اور وہ اپنے رب کے پاس سے مسلسل رزق پاتے ہیں. اب آپ دیکھیں گے کہ اس سے ملتی جلتی آیت سورہ بقرہ کے اندر بھی آ چکی ہے، جہاں پہ لا تقولو کہا گیا تھا کہ انہیں مردہ مت کہو، مگر وہاں پر بھی یہ تھی بات کہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. بل احیاء ولکن لا تشعرون. اب یہاں پر تو واضح طور پر یہ بھی کہہ دیا گیا کہ خیال بھی نہ آنے پائے، وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں. یعنی صرف مجازن نہیں ہے، کوئی تہذیب لفظی نہیں سکھائی جا رہی ہے کہ اس طرح سے بولنا برا ہے، بلکہ یہ ایک واقعی حقیقت ہے. اور پھر اس کے بعد تیسری چیز ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ خوش ہوتے ہیں اس عطا پر جو پروردگار کے فضل سے انہیں حاصل ہوئی ہے. اور پھر وہ خوش ہوتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ان کے پسماندگان ہیں اور جو ابھی ان سے ملحق نہیں ہوئے ہیں، کہ اگر وہ مومن ہے تو ڈیفینیٹلی پھر ان کو بھی یہ ساری چیزیں ملیں گی بالآخر، کہ انہیں نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. اور ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر تو اب وہ شہید ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اگر وہ یتیم بچے چھوڑ کر آیا ہے تو ان یتیم بچوں کو ایک مشکل زندگی کا سامنا کرنا پڑے. یہ دوسرے مومنین کی بہرحال ذمہ داری ہے کہ ان شہداء کے یتیموں کی خبرگیری کریں، ان کی کفالت کریں، ان کے بیوگان جو ہیں ان کے خرچوں وغیرہ کے حوالے سے حساس رہے. یہ تو ان کا امتحان ہے. مگر اب وہ بیچارے جو دنیا کے اندر پریشان ہیں
تو یہ یہاں پر گویا ان تمام تر چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں وہ شہداء، اور وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ بالآخر آخرت میں پہنچنے کے بعد، میدان قیامت میں پہنچنے کے بعد ان لوگوں کو بھی نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا. وہ اس بات پر خوش ہیں جو اینڈ رزلٹ ہے، جو اس آخری نتیجے کی اچھائی ہے اس کی وجہ سے. پھر اس کے بعد یہ اور خوش ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں پر اور فضل پر، اور اللہ یقیناً مومنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. آخری جو 2 آیتیں اس صفحے پر مزید ہمیں نظر آتی ہیں، اس میں پروردگار عالم غزوہ حمراء الاسد کی بات کرتا ہے. ارشاد فرماتا ہے یہ احد سے بالکل ملا ہوا معاملہ، وہ غزوہ کے جو پریکٹیکلی ہوا بھی نہیں. جب یہ مشرکین گئے ہیں احد کے بعد، تو اس کے بعد ان لوگوں نے آپس میں گفتگو کی، مشورہ کیا اور ارادہ کیا کہ پلٹ کر مسلمانوں پر اور مدینے پر حلہ بول دیں. تو اس موقع پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ان لوگوں کو جو زخمی ہو گئے تھے احد میں، ان کو دعوت دی کہ وہ آئیں اور ایک مرتبہ پھر اس طاقت کا مظاہرہ کریں. تو اگرچہ وہ لوگ زخمی تھے مگر پھر بھی انہوں نے اپنی بھرپور ہمت اور جرأت اور قوت اور طاقت کا مظاہرہ کیا. الذین استجابوا للہ والرسول، وہ کہ جنہوں نے لبیک کہا اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر، بعد اس کے کہ من بعد ما اصابہم القرح، کہ وہ زخمی ہو چکے تھے. للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان لوگوں میں سے وہ کہ جو حسن عمل کرتے ہیں اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کے لیے اجر عظیم ہے، یعنی بہت بڑا اجر ان کے لیے ہے. اب اس کے اندر ان لوگوں کو جو صحت مند رہ گئے تھے، ظاہر ہے جنہوں نے زخم نہیں کھائے تھے یہ وہی تھے کہ جو فرار کر گئے تھے، تو ان کو آنے کا بھی موقع نہیں دیا گیا. تو یہ ان کی طرف سے جو فرار تھا اس کی ایک طرح سے سزا تھی پریکٹیکلی، کہ ان کو اس موقع پر کال ہی نہیں کیا گیا، ان کو دعوت ہی نہیں دی گئی. پھر آگے جو ان مجاہدین کا انداز تھا اس کو ڈسکس کیا گیا آخری آیت میں صفحے پر، کہ الذین قال لهم الناس، کہ جب ان سے لوگوں نے یہ کہا کہ ان الناس قد جمعوا لکم، کہ تمہارے مقابلے پر تو ایک بہت بڑی جمعیت ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ ابو سفیان نے کسی کو بھیجا بھی تھا کہ وہ جا کر مسلمانوں کے جذبے کو چیک کرنے کے لیے اس طرح کا پروپیگنڈا کرے. تو اس نے آ کر یہ کہا، اسی کو پروردگار عالم نے یہاں پر کوٹ کیا ہے کہ ایک بڑی جمعیت تمہارے مقابلے پر آمادہ ہے، فخشوہم، تو ان سے ڈرو، فزادہم ایمانن، تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین وکیل ہے، وہ بہترین ہمارا کارساز ہے. یہاں پر جو یہ آخری آیت ابھی ہم نے ڈسکس کی اور آخری جملہ اس میں کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اسی کے بارے میں پھر آداب اسلامی میں بھی یہ ایک چیز ہے کہ جب کوئی عظیم مہم درپیش ہو تو یہ الفاظ زبان پر جاری کیے جائیں کسی بھی مہم پر. یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.